اسی موضوع پر بیان ہو رہا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ سنگین گناہ ہے، اور اس گناہ سے بچنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ عوام تو عوام، جو عوام کے اندر دیندار سمجھے جاتے ہیں، جیسے نمازی حضرات، نماز پڑھنے والی عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد، شرعی لباس پہننے والے مرد، شرعی لباس پہننے والی عورتیں، جو معاشرے کے اندر کہلاتی ہے کہ بھئی یہ لوگ نیک لوگ ہیں، یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، ان میں بھی اس گناہ سے بچنے والے مرد عورت بہت کم ہیں۔ جب بہت کم ہیں تو بہت زیادہ اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم ہم اور آپ جو یہاں جمع ہیں، یا جو حضرات یہ بیان جہاں اور جب سنیں، انہیں تو کم از کم اس گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے اور بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور جو شرعی احکام ہیں اس سلسلے میں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ شریعت نے جہاں اس کام کو گناہ بتایا ہے اور دیکھنے سے لے کر بدکاری کرنے تک کے تمام درجات کھول کر بیان فرما دیے ہیں، اور بتا دیا ہے کہ یہ بھی زنا کے حکم میں ہے، اور زنا ایسا گناہ ہے جو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، ہر شریعت میں وہ حرام ہے، شرعاً بھی حرام ہے، عذر عقل بھی حرام ہے، اخلاقاً بھی حرام ہے۔ کسی مذہب میں، کسی آسمانی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین میں اللہ اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ سے بچنے پر اتنے پہرے بٹھائے ہیں، ایسی پابندیاں لگائی ہیں کہ اگر واقعتاً ان کے مطابق عمل کیا جائے تو یہ گناہ ہو نہیں سکتا، جس میں سے ایک پابندی اور ایک پہرا اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، اور وہ ہے نظر بچانا۔ اگر ہم اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر قیمت میں اپنی نظر کو بچانا ہوگا۔ نامحرم مرد قصداً نامحرم عورت کو نہ دیکھے، نامحرم عورت قصداً کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے، اگر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر نیچی کر لے، یا دائیں طرف کر لے یا بائیں طرف کر لے، بہر صورت اپنی نظر کو بچائے اور قصداً بلا ضرورت دیکھنے سے اجتناب کرے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں مردوں کو خاص طور پر الگ حکم دیا ہے، عورتوں کو خاص طور پر الگ حکم دیا ہے کہ مرد حضرات بھی اپنی نظر نیچی رکھیں، عورتیں بھی اپنی نظر کو نیچی رکھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا احکام دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو مخاطب فرماتے ہیں، اور وہ حکم مردوں کو دیتے ہیں، مردوں کے تابع ہو کر عورتوں کو بھی وہ حکم ہوتا ہے، جیسے نماز کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 20 جگہ ہے قرآن شریف میں، کہیں بھی عورتوں کو الگ سے حکم نہیں ہے، جہاں بھی حکم ہے مردوں کو حکم ہے نماز پڑھو زکات دو، لیکن یہ طے ہے کہ یہ حکم جیسے مردوں کو ہے ویسے عورتوں کو بھی ہے، جیسے مردوں پہ نماز فرض ہے عورتوں کو بھی نماز فرض ہے، جیسے مردوں پہ زکات فرض ہے عورتوں پر بھی زکات فرض ہے، تو مردوں کو حکم ہے لیکن عورتوں کو بھی یہ حکم شامل ہے، اکثر جگہ ایسا ہی ہے۔ لیکن ناجائز تعلقات کے سلسلے میں
جس میں پہلا قدم بد نظری اور بد نگاہی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ حکم دیا ہے، مردوں کو الگ حکم دیا ہے۔